السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تابوت سکینہ کیا ہے اور اس میں کیا تھا اور یہ یہودیوں کے لیے کیوں اہم ہے؟ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کا وہ صندوق ہے جس میں انبیاء کرام علیہم السلام کے تبرکات تھے۔ تابوت بروزن فعلوت ہے، توب سے مشتق ہے جس کے معنی رجوع کے ہیں، اور اسے تابوت اس لیے کہتے ہیں کہ جو چیز اس سے نکالی جاتی ہے پھر اس میں واپس چلی آتی تھی۔ اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ تابوت بمعنی لکڑی کا صندوق عموماً مستعمل ہے جس کی جمع توابیت ہے۔ سکینہ یعنی اس میں ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں جن سے تمہاری تسکین ہو جائے گی۔ اس تابوت میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ اس تابوت کو ان کے دشمن ایمال کا چھین کر لے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر یہ تابوت فرشتوں کے ذریعے حضرت طالوت کے دروازے پر پہنچا دیا، جسے دیکھ کر بنی اسرائیل بہت خوش ہوئے اور من جانب اللہ طالوت کی بادشاہت کی نشانی بھی سمجھا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس تابوت کو فتح و شکست کا سبب قرار دیا۔ بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آتا تھا، اس میں تبرکات تھے۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو لڑائی میں آگے رکھتے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فتح عطا فرماتا۔ جب جالوت ان پر غالب آیا تو وہ اپنے ساتھ صندوق کو بھی لے گیا۔ وہ کافر جہاں صندوق رکھتے وہاں وبا اور بلا آتی، 5 شہر ویران ہو گئے۔ ناچار ہو کر 2 بیلوں پر اس کو لاد کر ہانک دیا۔ فرشتے بیلوں کو ہانک کر طالوت کے دروازے پر پہنچا گئے۔ بنی اسرائیل اس نشانی کو دیکھ کر طالوت کی بادشاہت پر یقین لائے۔ طالوت نے جالوت پر فوج کشی کی اور نہایت گرم موسم تھا۔ قرآن کریم میں اس کے بارے میں صرف یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کو اس وقت فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ مزید اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں مکمل خاموشی ہے، لیکن تابوت سکینہ یہودی مذہب میں بہت اہمیت کا حامل ہے اور اسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا ہے۔ مسیحیت میں بھی یہ اہمیت کا حامل ہے اور اس کا ذکر ان کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو بڑا متبرک اور اپنے لیے فتح و نصرت کا نشان سمجھتے تھے۔ جب یہ صندوق ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور پوری قوم کی ہمت جواب دے گئی اور ہر ایک اسرائیلی یہ سوچنے لگا کہ خدا کی رحمت ہم سے دور ہو گئی، اب ہمارے برے دن آ گئے۔ یہودیوں اور مسیحیوں کے نظریے کے مطابق تابوت سکینہ موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے کہنے پر بنایا تھا، اور اس میں وہ پتھر کی لوحیں لا کر رکھی تھیں جو ان کو خدا نے کوہ سینہ پر دی تھیں اور جن میں یہودی مذہب کی تعلیمات بیان کی گئی تھی۔ مزید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ کا عصا اور من و سلوہ بھی رکھا گیا تھا جو بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا۔ یہ بہت مقدس تابوت شمار کیا جاتا تھا اور ہمیشہ مذہبی رہنما اس کو اٹھایا کرتے تھے، اور اس کی حفاظت کے لیے ایک فوج کا دستہ بھی ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا تھا۔ نیز یہ بنی اسرائیل کے نزدیک فتح و برکت کی علامت تھا۔ اس کو جنگوں کے دوران لشکر سے آگے رکھا جاتا تھا اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس تابوت کی برکت کی وجہ سے جیت ہمیشہ بنی اسرائیل کی ہوگی۔ جب بنی اسرائیل اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے لگے اور کھلم کھلا وہ کام کرنے لگے جن سے اللہ نے انہیں منع فرمایا تھا، تو یہ تابوت ان سے ایک جنگ کے دوران میں کھو گیا اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تابوت حضرت طالوت کے زمانے میں واپس مل گیا۔ اس بارے میں بھی قرآن مجید میں ارشاد ہے، ان لوگوں سے ان کے نبی نے کہا کہ طالوت کے بادشاہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین قلب کا سامان ہے، اور وہ اشیاء موجود ہیں جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام چھوڑ گئے تھے۔ اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے اور بلا شبہ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ تابوت جب تک مشرکین کے پاس رہا تب تک اس کی وجہ پر ان پر مشکلات نازل ہوتی رہیں، اور آخر کار تنگ آ کر انہوں نے ایک بیل گاڑی پر رکھ کر اپنے علاقے سے باہر نکال دیا، اور فرشتوں نے اس بیل کو ہنکا کر واپس بنی اسرائیل تک پہنچا دیا، اور غالباً اسی بات کی طرف قرآن پاک نے بھی اشارہ کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اس تابوت کو رکھنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا، اور اس کے لیے پڑاؤ کی جگہ ایک جگہ خیمہ لگا دیا گیا تھا۔ حضرت داؤد نے خدا کے حکم سے خدا کا گھر بنانا شروع کیا جو عین اسی مقام پر ہے جہاں آج مسجد اقصیٰ ہے، لیکن یہ عالی شان گھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں مکمل ہوا اور اس کو ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو یہاں پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا۔ اس طرح یہ مقام یہودیوں کی مقدس ترین مقام بن گیا۔ بعد کے زمانے میں ہونے والی جنگوں نے اس ہیکل کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اس کو آگ لگا دی۔ وہ یہاں سے مال غنیمت کے ساتھ تابوت سکینہ بھی لے گیا۔ اس تباہی کے نتیجے میں آج اصلی ہیکل کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ اس صندوق میں کیا ہے؟ بائبل کے مطابق اس میں حضرت یوسف کا جسد مبارک
اور بائبل ہی کی بعض روایات کی روح سے ہڈیاں اور کپڑے تھے، اور اسے حضرت موسیٰ مصر سے لائے تھے۔ قصص الانبیاء میں ہے کہ اس متبرک صندوق میں تورات کا اصل نسخہ، حضرت موسیٰ و ہارون کے عصا و پیرہن اور مرتبان محفوظ تھے۔ فلسطینیوں نے اسے اسرائیلیوں سے چھین کر اپنے مندر بیت وجون میں رکھ دیا تھا۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں تصریح ہے کہ جب اسرائیلیوں کے ہاتھوں سے یہ صندوق نکل گیا تو فرشتے اس کی حفاظت پر مامور تھے، اور اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات تھے، جن میں پتھر کی وہ تختیاں طور سینہ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دی تھیں۔ اس کے علاوہ تورات کا وہ اصل نسخہ جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکھوا کر بنی لاوی کی حفاظت میں دیا تھا، نیز ایک بوتل جس میں من و سلوہ بھر کر محفوظ کر دیا گیا تھا تاکہ آنے والی نسلیں اس احسان کو یاد کریں کہ جو صحرا میں ان کے باپ داداؤں پر کیا گیا تھا، اور غالباً حضرت موسیٰ کا عصا بھی اسی صندوق کے اندر تھا۔ آج بھی ساری دنیا کے ماہرین آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں تاکہ اس کو ڈھونڈ کر اپنی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ کی موجودہ جگہ کے بارے میں مختلف لوگوں کی قیاس آرائیاں ہیں۔ کچھ لوگوں کے نزدیک اس کو افریقہ میں لے جایا گیا۔ ایک مشہور ماہر آثار قدیمہ کے مطابق مشرق وسطیٰ میں موجود ہے، اور کچھ لوگوں کے مطابق اس کو ڈھونڈنے کی کوشش انگلینڈ کے علاقے میں کرنی چاہیے۔ بہرحال کوششیں جاری ہیں، لیکن تاحال انہیں ناکامی کا سامنا ہے۔ اور ویکیپیڈیا کے مطابق ایک بزرگ کے بقول یہ تابوت کیسرانی قبیلے کے علاقے غربن میں موجود ہے۔ غربن پاکستان کے ضلع ڈیرہ غازی خان کی ایک تحصیل تونسہ شریف میں موجود ہے۔